مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد الحرام، تاریخ 13 رجب 1447 ہجری بمطابق 2 جنوری 2026 عیسوی۔ موضوع خود پسندی اور اس کی خطرناکیاں۔ خطیب فضیلۃ الشیخ فیصل غزاوی حفظہ اللہ۔ ترجمہ حشر الدین مدنی۔ تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے ہے، جو اس پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، جو اس کی پناہ میں آئے اسے محفوظ رکھتا ہے، اور جو اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دے اسے اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور نہ ہی کوئی عبادت کے لائق ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے، اس کے رسول اور اس کے برگزیدہ ہیں۔ اللہ درود و سلام نازل کرے آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر اور ان پر جو آپ کی ہدایت کی پیروی کریں۔ اما بعد، مسلمانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کا تقوی دنیا و آخرت میں ہر خیر اور کامیابی کی کنجی ہے۔ فرمان الہی ہے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو تمہیں حق و باطل میں امتیاز عطا کرے گا، تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا، تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اے اللہ کے بندو، انسان کی صفات میں سے ایک صفت کمزوری ہے، یہی اس کی حقیقت ہے، اسی پر اس کی بنیاد ہے اور یہی اس کی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ ہی وہ ہے جس نے کمزوری کی حالت سے تمہاری پیدائش کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، یعنی وہ اپنی خواہش نفس کی مخالفت کرنے سے عاجز ہے اور اپنی خواہشات اور محرکات کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یہاں تک کہ وہ خواہشات کی پیروی سے خود کو روک نہیں پاتا اور لبھانے والی چیزوں کے سامنے خود پر قابو نہیں رکھ پاتا سوائے اس شخص کے جسے اللہ محفوظ رکھے۔ ایک بات ذہن نشین رہے کہ بندہ چاہے اس کی صلاحیتیں کتنی ہی بڑھ جائے اور اس کی قابلیتیں اور مہارتیں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، اسے اپنے رب سے مدد مانگے بغیر اپنے آپ پر تکیہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب وہ اپنے نفس پر ناز کرنے لگتا ہے اور اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے تو ذلیل و خوار اور گمراہ ہو جاتا ہے۔ بندہ اپنے رب سے ایک پل کے لیے بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، بلکہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوری، فقر اور محتاجگی کا اظہار کرے۔ بندہ اللہ سبحانہ ہی سے مدد اور توفیق حاصل کرتا ہے اور اسی سے ہدایت اور راہ راست پاتا ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے، اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اور اپنے رب کے ساتھ تعلق میں اس کی طرف متوجہ ہونے اور عاجزی اختیار کرنے میں یہی معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں فرماتے، اے اللہ، مجھے تیرا ہی سہارا ہے اور تیری ہی پناہ ہے۔ اور غزوہ خندق میں وہ صحابہ کے ساتھ مٹی اٹھاتے تھے اور ابن رواحہ نے عبداللہ بن رواحہ کے رضی اشعار پڑھتے تھے، اللہ کی قسم، اگر اللہ نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ ہم صدقہ کرتے اور نہ نماز پڑھتے، بس اے اللہ ہم پر سکینت نازل فرما، اور اگر دشمن سے مقابلہ ہو تو ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہدایت کرتے ہوئے فرمایا، میری اس وصیت کے سننے سے تمہارے لیے کون سی چیز مانے ہے کہ تم صبح و شام کہو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے زندہ و قائم رہنے والی اللہ، میں تیری رحمت سے مدد طلب کرتی ہوں، میرے تمام امور درست فرما دے اور مجھے ایک پل کے لیے بھی میرے سپرد نہ چھوڑ۔ اللہ کے بندو، جو شخص اللہ پر سچا بھروسہ کرتا ہے، اللہ اسے کسی اور کے سپرد نہیں کرتا، بلکہ اللہ خود اس کا کارساز بن جاتا ہے، جیسا کہ اس نے اپنے چنیدہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر اپنے احسان اور دشمن سے آپ کی حفاظت کی یاد دلاتے ہوئے کہا، اگر ہم تمہیں ثابت قدم نہ کرتے تو قریب تھا کہ تم تھوڑا سا ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں ثابت قدمی اور استقامت عطا فرمائے، لہذا لازم ہے کہ ہم ہمیشہ عاجزی کے ساتھ اپنے رب اور مالک سے دعا کرتے رہیں کہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے اور ہر وقت ہر اس سبب کو اختیار کرنے کی کوشش کرے جو اس مقصد تک
پہنچانے والا ہو، اور ہمیں ہمیشہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، وہی ہمارے لیے کافی ہے، اسی سے مدد لی جاتی ہے اور اسی پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمارے معاملات میں ہمارے لیے درست اور سیدھی راہ ہموار فرما دے، اور اپنی بہترین نصرت اور مدد ہمیں عطا فرما، اور ہمیں ہمارے نفس کی تدبیر پر نہ چھوڑ، کیونکہ بندہ اس چیز کی اصلاح سے عاجز ہو جاتا ہے جو بگڑ چکی ہو۔ اللہ کے بندو، خود پسندی اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا تکبر کی سب سے بری اور خبیث قسم ہے، اور بندے کے دل کو برباد کرنے اور اسے بگاڑ دینے والی سب سے سنگین چیزوں میں سے ہے۔ اور جب بندے کو اس کی اپنی ذات کے سپرد کر دیا جاتا ہے تو اسے مغلوب کر دیتی ہے، اسے دبا لیتی ہے، اسے قید کر دیتی ہے اور ہلاک کر ڈالتی ہے۔ پھر رحمان کی عنایت اس سے کنارہ کش ہو جاتی ہے اور رسوائی اسے چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے۔ چنانچہ ابلیس ملعون اپنی حقیقت اور اصل کی بنیاد پر خود پسندی اور خود فریبی میں مبتلا ہوا۔ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ بس اللہ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور وہ اللہ کی ناراضگی اور غضب سے دوچار ہو، اور اپنے رب کے فضل کا منکر دو باغوں والا شخص جب خود پسندی کا شکار ہوا اور اپنی غفلت اور لمبی امید کی وجہ سے نامناسب بات کہی، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی تمام دولت فنا ہوگی اور حسرت و ندامت اس کے ہاتھ لگی۔ اور جب حنین کے دن بعد لوگ اپنی کثرت پر فخر میں مبتلا ہوئے اور کہا گیا آج ہم قلیل ہونے کی وجہ سے ہرگز مغلوب نہ ہوں گے، تو انہیں ان کی اسی کثرت کے سپرد کر دیا گیا، چنانچہ وہ بے یار و مددگار رہ گئے اور شکست کھا گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد سے انہیں سنبھالا یہاں تک کہ وہ غالب آ گئے۔ اللہ کے بندو، جان لو کہ خود پسندی اور اپنی ذات پر غرور کرنا ان بھیانک ترین چیزوں میں سے ہے جو ہمیں اپنے رب کی طرف چلنے سے روکتی ہیں اور ہمارے مقصد کے سیدھے راستے سے ہٹا دیتی ہیں۔ بعض سلف نے فرمایا، اللہ کا خوف تمہیں اللہ تک پہنچا دیتا ہے اور تکبر اور خود پسندی تمہیں اللہ سے کاٹ دیتی ہے، اور لوگوں کو اپنے دل میں حقیر سمجھنا ایک ایسا مرض ہے جس کا کوئی علاج نہیں، اور اس کے بالمقابل ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جو اپنے رب کی رحمت پر بھروسہ کرے اور اس کی رحمت کے سوا کسی اور پر اعتماد نہ رکھے اور وہ عقیدہ رکھے کہ سہارا صرف اللہ ہی کا ہے، نہ اپنی ذات کا، نہ اپنے علم و فکر کا، اور نہ اپنی طاقت و قوت کا، ایسے شخص نے توفیق درستگی اور امور کی اصلاح میں اپنے رب پر پورا توکل کیا، اور وہ اس لائق ہوتا ہے کہ اللہ اس کی حفاظت اور کفالت فرمائے، اسے اس کے نفس کے حوالے نہ کرے، اور یہ اللہ کے سب سے بڑے احسانات اور سب سے عظیم نعمتوں میں سے ہے۔ یوسف علیہ السلام کی ایک دعا یہ تھی، مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دے اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، اور ان کا یہ کہنا خاکساری اور اپنے رب کے فضل کے سامنے اپنی محتاجگی کے اعتراف کے سوا کچھ نہ تھا۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ دعا منقول ہے، اگر تم مجھے میرے نفس کے سپرد کر دے تو وہ مجھے شر کے قریب کر دے گا اور خیر سے دور کر دے گا، اور میں تیری رحمت ہی پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ اسی طرح اللہ کے بندو، خود پسندی ہلاک کرنے والی خصلتوں میں سے ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، اور جہاں تک ہلاک کرنے والی چیزوں کا تعلق ہے تو وہ یہ ہیں، بخل جس کی پیروی کی جائے، خواہش نفس جس کے پیچھے چلا جائے، اور آدمی کا خود پسند ہونا۔ اور اس بری عادت کی سزا بہت بھیانک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اپنی چادروں میں اکڑ کر چل رہا تھا، خود پسندی کا شکار تھا، تو اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا اور وہ قیامت کے دن تک اسی میں دھستا رہے گا۔ اور زمین میں دھسا دیا جانا وہ سزا ہے جو قارون کو دی گئی تھی، جسے نعمت نے غرور میں مبتلا کر دیا تھا، تو اس نے اپنے رب کے احسان کا انکار کیا اور گناہ پر اس نے ہر دھرمی برتی اور وہ خود پسندی کا شکار ہو گیا۔ پھر اس نے اپنی قوم سے کہا، مجھے یہ سب کچھ تو میرے اپنے علم کی بنیاد پر دیا گیا، میں نے وہ بات کہی جو آپ لوگوں نے سنی، اور میں اپنے لیے آپ سب کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اے ہمارے رب، ساری حمد تیرے ہی لیے ہے، تیرے سوا نہ کوئی پناہ ہے، نہ کوئی جائے نجات، اور بھروسہ بھی تیرے ہی اوپر ہے، اور سارا خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ تو بڑی برکت والا ہے اور نہایت بلند و برتر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہے اور نہ ہی کوئی عبادت کے لائق ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے برگزیدہ ہیں۔ اللہ درود و سلام نازل کرے آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور ان پر جو آپ سے محبت رکھے۔ اما بعد، اللہ کے بندو، بے شک آدمی کا خود پسند ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے نفس اور اس کی حقیقت سے ناواقف ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن بار بار انسان کو اس کی اصل اور حقیقت کی یاد دلاتا ہے کہ وہ کمزور ہے، ناتواں ہے، جاہل ہے، اور ہمیشہ اس چیز کا محتاج ہے جو اسے سنوار دے اور سیدھا رکھے۔ مسلمانوں، بے شک انسان کی خود پسندی اور اپنے آپ پر تکیہ کرنے کی بہت سی شکلیں اور متعدد صورتیں ہیں۔ کبھی انسان اپنی قوت اور اپنے
اپنے مضبوط حوصلے کی وجہ سے خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے، پھر وہ شر اور فتنوں کے دروازوں میں بے خوف گھس پڑتا ہے، یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ اسے کچھ بھی متاثر نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اپنے اندر حفاظت اور تحفظ کا وہم پال لیتا ہے، اور کبھی انسان اللہ کی طرف سے عطا کردہ سمجھ اور ذہانت کی وجہ سے خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے، پھر گمان کرتا ہے کہ اس کے پاس ایسی ذہانت اور عقل مندی ہے جس تک بڑے بڑے ذہین لوگ بھی نہیں پہنچ سکتے، اور کبھی انسان اپنے علم کی وسعت پر خود پسند ہو جاتا ہے اور اپنی کثرت معلومات پر غرور کرنے لگتا ہے، پھر یہی چیز اسے مزید سیکھنے سے روک دیتی ہے اور فائدہ اٹھانے سے باز رکھتی ہے، وہ اپنے علم پر فخر جتانے لگتا ہے، اس پر شیخی بگھارتا ہے اور اسی کے ذریعے جھگڑتا اور ضد پر اڑ جاتا ہے، اور کبھی انسان اس وافر مال کی وجہ سے خود پسند ہو جاتا ہے جو اسے دیا گیا ہے اور گمان کرتا ہے کہ وہ اس کا مستحق ہے، پھر وہ اسے بیوقوفوں اور ناقبت اندیشوں کی طرح اڑا دیتا ہے اور اس میں اللہ کا حق روک لیتا ہے، اور کبھی انسان اپنی محنت پر نازا ہوتا ہے اور جو کچھ اس نے اس کے ذریعے پایا ہوتا ہے اس پر گھمنڈ کرنے لگتا ہے، پھر وہ اپنے دل میں بڑا بن بیٹھتا ہے کہ اس نے اپنی کوشش سے کامیابی حاصل کی اور اپنے مقصد کو پا لیا، پھر وہ خود کی ایسی تعریف کرنے لگتا ہے جو اسے ہلاکت اور بربادی تک پہنچا دیتی ہے، چنانچہ تم اسے کہتے ہوئے پاتے ہو میری محنت، میری مشقت، میری کوشش، میرے پسینے کی کمائی، اس طرح وہ فضل کو اپنی طرح منسوب کرتا ہے اور اپنے رب کے احسان کا انکار کر دیتا ہے، اور کبھی انسان اپنی حیثیت پر ناز کرنے لگ جاتا ہے اور خود کو گننے اور شمار کرنے لگتا ہے، پھر وہ اللہ کے فضل اور اس کی عطا کا انکار کرتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ جو کچھ اسے ملا ہے اس کے شائع نشان نہیں، بلکہ وہ اپنے بھائی کی نعمت پر حسد کرتا ہے، اس کے زوال کی تمنا کرتا ہے اور کہتا ہے پھر مجھے فلاں کی طرح کیوں نہ دیا گیا، کیا وہ مجھ سے بہتر ہے، اور کبھی انسان اپنے شرف پر خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے اور اپنے نسب و اصل پر فخر جتانے لگتا ہے، پھر وہ بلندیاں حاصل کرنے سے رک جاتا ہے اور اعلیٰ مقامات کی طلب میں اٹھ کھڑا نہیں ہوتا، اور یہ بھول جاتا ہے کہ جسے اس کا عمل پیچھے کر دے اسے اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا، اور کبھی انسان اپنی خوبصورتی یا ظاہری وضع پر نازا ہوتا ہے اور یہ بھول جاتا ہے کہ انسان کی اصل قدر تو اس کے دل کی پاکیزگی اور اس کے اخلاق کی بلندی میں ہے، چنانچہ جو شخص اپنے نفس پر تکیہ کرے اس کا سہارا لے خود پسند کا شکار ہو کر اسی پر اعتماد کرنے لگے اور اس کا محاسبہ کرنے سے غافل ہو جائے تو اپنی رائے پر اڑا رہتا ہے، وہ شذوذ کا شکار ہو جاتا ہے، مشورے سے دور ہو جاتا ہے، تنقید کرنے والے سے گھبراتا ہے، استدراک اور اصلاح کرنے والے کی بات سننے سے نفرت کرتا ہے، پھر اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کی بصیرت بجھ جاتی ہے، اصلاح کے تمام دروازے اس پر بند ہو جاتے ہیں اور وہ سرکشی اور دلالت میں ایسا پڑ جاتا ہے کہ واپسی کی کوئی راہ باقی نہیں رہتی۔ اے اللہ کے بندو، خود پسندی اور دھوکے کے اس مرض سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ یہ جان لے کہ یہ جو نعمت اس کے پاس ہے اسے عطا کرنے والا رب جب چاہے اسے واپس لے سکتا ہے، اور یہ کہ بندہ اپنے رب کی عظمت، اس کے احسان، اس کی توفیق اور اس کی مدد کو دیکھے اور اپنے نفس کی خامی اور اس کی نافرمانیوں پر بھی نظر رکھے، کیونکہ اللہ کے احسان کو دیکھنا بندے کے دل میں نعمت اور احسان والے رب کی محبت، اس کی حمد، اس کی شکر گزاری کا سبب ہوتا ہے، اور اپنے نفس اور اپنے عمل کی خامیوں پر نظر رکھنا ہر وقت بندے کے لیے عاجزین کی ساری محتاجگی اور توبہ کو لازم کر دیتا ہے، اور جو شخص اپنے رب کو کما حق کو پہچان لے اور اپنے حال اور اپنے انجام کی حقیقت کو دیکھ لے تو اس کی اپنی ذات اس کی نظر میں چھوٹی ہو جاتی ہے اور اس میں سوائے بے بسی، محتاجگی اور کمی کے کچھ نہیں دیکھتا۔ سنو، اللہ تم پر رحم فرمائے، ہدیہ میں دی گئی رحمت اور عطا کی گئی نعمت اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام بھیجو۔ تمہارے رب نے اپنی محکم کتاب میں تمہیں اس کا حکم دیا ہے، وہ اپنے سچے قول میں فرماتا ہے، بے شک اللہ اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد پر درود و سلام اور برکت نازل فرما، ان کے آل و اصحاب پر۔ اے اللہ اسلام اور مسلمان کو غلبہ دے، کفر اور کافروں کو دلیل رسوا کر، اپنے موحد بندوں کی مدد فرما اور دین کے دشمنوں کو ہلاک کر